بیان کریں گے اور دلائل کے ساتھ بیان کریں گے تو یہ جو فروعات اور عملی مسائل ہے ان میں اختلاف جو ہے یہ فرقہ بازی کے زمرہ میں نہیں آتا، فرقہ بازی کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے سوال یہاں سارے ساتھی ذہن میں رکھ لے کہ سوال کرنا چاہیے موضوع کے مطابق، سوال وہ کرو جو مسئلہ چل رہا ہے۔ جہاں تک اب سوال آ گیا تو آئندہ اس پہ احتیاط کرو، تو ذہن میں بات رکھ لو کہ پیر طریقت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری حفظہ اللہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ حضرت پیر بخاری یہ امام الدعوہ امام اہل سنت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں اور جانشین ہیں۔ اس لیے بعض لوگ خواہ جو بعض انتظامی امور اور انتظامی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ میں آج بھی حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری حفظہ اللہ کا احترام کرتا ہوں، پھر بھی کروں گا، کیوں؟ یہ ہمارے مرشد کا گھرانہ ہے اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ جانشین ہیں، اور اس لیے ہم شاہ صاحب کا برابر احترام کرتے رہیں گے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کئی فیس بک کی شیاطین اور منافقین، یہ مختلف قسم کی ایک ٹولہ فیس بک پہ بعض خطیبوں اور مولویوں نے بٹھایا ہوا ہے، جو ٹولہ اور فیس بک کی ان کا مقصد کہ جو دعات توحید ہے، توحید و سنت کو بیان کرنے والے ہیں، تو ان کی پگڑی اچھالنا ہے، جو در حقیقت یہ مشرکین کے کام کے معامل ہیں۔ اس سے توحید و سنت کے کام میں تو فائدہ نہیں ہوتا، البتہ جب اپنی آئیڈیوں پر اور بعض توحید کے نام پہ توحید بیان کرنے والوں کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں تو اس سے توحید و سنت کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی جواب دہی انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا ضرور حساب ہوگا۔ باقی رہ گیا حضرت شاہ صاحب، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب، تو یہ ہماری جماعت کے اکابرین ہیں اور ہم بزرگ ہیں، تو انتظامی امور میں اختلاف الگ چیز ہے۔ بعض انتظامی امور میں طرز طریقے میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کسی عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، عقیدہ ہم سب کا ایک ہے، اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے جتنے موحدین ساتھی ہیں ان کو منافقین کے اغوا اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگ ہر طرف ہوتے ہیں، جھوٹی افواہیں المرجفون فی المدینہ، تو یہ ہر طرف ہوتی ہیں جس سے کام گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو جتنے ہمارے اکابرین ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں چاروں اماموں میں اختلاف تھا، تو نماز فروعی مسائل میں سے نہیں ہے، اس طرح کئی اور بھی مسائل ہیں۔ ماشاءاللہ یہ رکا میرا خیال ہے اسی مجلس میں آیا ہے، تو لکھنے والے کو انعام بھی دینا چاہیے۔ چار اماموں میں سے کس امام کا مسئلہ کہ نماز نہیں ہے؟ کوئی چار اماموں میں کوئی امام نماز کا منکر بھی ہے، پھر نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں۔
نماز میں اختلاف تو تب ہوتا کہ کوئی امام کہتا چھٹی دے دیتا کہ نماز ہے ہی نہیں. چاروں امام متفق ہیں کہ نماز ہے اور نماز فرض ہے. پانچوں نمازوں پہ چاروں امام متفق ہیں. چھٹی پہ بھی متفق ہے، تہجد والی پہ، اور بھی بعض نوافل پہ. اب طریقہ یہ ہے کہ نماز کا جو عمل ہے اور اس کی تفصیلی فروعی مسائل ہے. مثلا تکبیر تحریمہ میں ہاتھ تو اٹھائیں گے لیکن کہاں تک اٹھائیں گے، تو یہ کیفیت عمل ہے. تو کیفیت عمل کا تعلق فروعات سے ہے. ہاں اگر کوئی امام کہے کہ 5 نمازیں ہیں ہی کوئی نہ، جیسے آج کل منکرین حدیث کہہ رہے ہیں پرویزی، تو ہم پرویزی اور منکرین کو فرقہ باز زندیق مانتے ہیں. اس لیے وہ فرقہ باز زندیق ہے کہ نمازیں دین سے ثابت ہیں اور وہ نمازوں کے اندر اختلاف کر رہے ہیں اور وہ نمازوں کا انکار کر رہے ہیں. ائمہ میں سے کوئی بھی نماز کا منکر نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد